بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إنني في بحر غم مغرق خذ يدي سهل لنا إشكالنا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الكرم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. بڑی محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. مل کے درود پاک پڑھ لیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا جد الحسن والحسین. انتہائی واجب التعظیم حضرت علامہ مولانا الحافظ والقاری محمد فیاض صاحب دامت برکاتہ القدسیہ اور بانیان بافل اور تسی عوامی اہل سنت اجدی بابرکت محفل پاک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی اور آپ دی پیاروں اور والدین دے اطاعت دے بارے اب اس محفل کا اہتمام کیا گیا. دعا ہے کہ رب العالمین اپنے پیارے محبوب علیہ السلام دے وسیلہ جمیلہ دے نال اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ اقدس کے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ میرے واسطے تواڈے واسطے بالخصوص انہاں دے واسطے جنہاں نے اج دی محفل دا اہتمام کیتا ہے اللہ تعالیٰ اس ضرور نجات بناوے. عزیزاں من قرآن پاک دے چند الفاظ میں تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے. خالق کائنات نے ارشاد فرمایا
کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. سادہ فہم ترجمہ کر رہا ہوں. فرمایا کہ تیرے رب نے فیصلہ کر دیتا ہے. یا اللہ کادا فیصلہ کیتا ہے؟ فرمایا فیصلہ یہ کیتا ہے کہ اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ عبادت کرنی ہے تے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی. بولو کتنی عبادت کرنی ہے؟ اللہ تو علاوہ کوئی عبادت دے لائق نہیں. وہ قادر مطلق ہے. عبادت جیڑی ہے صرف اللہ تعالیٰ دی کرنی ہے، کسی اور دی عبادت جائز ہے نہیں. معلوم ہویا اللہ دی عبادت تو علاوہ اگر کسی اور دی عبادت کیتی جاوے تو وہ بندہ مشرک ہو جاتا ہے. بولو کی ہوتا ہے؟ مشرک ہو جاتا ہے. وہ بندہ مشرک بن جاتا ہے، شرک کرتا ہے. معلوم ہویا اللہ تعالیٰ جل شانہ کی عبادت تو علاوہ کسی اور دی عبادت جائز ہے نہیں. یا رب العالمین تیرا فرمان ہے کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ عبادت کرنی ہے تے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ دی. مولا اگے تو یہ متصل فرمایا ہے کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے ماں باپ دے نال حسن سلوک نال پیش ہونا ہے. ماں باپ دے نال نیکی کرنی ہے. الہ العالمین سمجھ نہیں آئی مولا اپنی عبادت تو بعد اس دے متصل ماں باپ دی اطاعت دا ذکر کیوں آ گیا؟ ماں باپ دے نال نیکی دا ذکر کیوں آ گیا؟ فرمایا بندے یاد رکھ، میں رب العالمین نے فیصلہ کیتا ہے کہ عبادت اللہ دی کرنی ہے، ریاضت اللہ تعالیٰ دی کرنی ہے. اللہ تو علاوہ کسی اور نو معبود نہیں مننا. فرمایا بندیا یاد رکھ، زندگی دے اندر تیریاں نمازاں، تیرے روزے، تیرے حج، تیریاں زکاتاں، تیرے مجاہدے، تیرے چلے میں اللہ تعالیٰ ادو قبول کراں گا اور جدوں تو والدین دا فرما بردار ہو جاوے گا. اگر تیرے والدین تیرے تے راضی نہیں اور جنیاں مرضی عبادتاں کرتا رہے، جنیاں مرضی ریاستاں کرتا رہے، جنہیں مرضی سجدے کرتا رہے، جنہیں مرضی چلے کرتا رہے، تیرے منہ کے اتنے مار دیتے جان گے. جے ماں باپ راضی نہیں اور میں اللہ عبادت ہی ہوتی قبول کرنا جنہیں ہوتے ماں باپ راضی ہو جاتے ہیں. فرمایا جس بندے دے ہوتے او دے ماں باپ راضی ہو جان، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میں اسے بندے دی عبادت قبول کرنا، دنیا دی عبادت قبول کرنا. معلوم ہویا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے دی عبادت قبول کرتا ہے جہدے اتنے وہ ماں باپ راضی ہو جاتے ہیں. بولو جہدے اتنے وہ ماں باپ جہدے اتنے وہ ماں باپ راضی ہو جاتے ہیں اللہ وہ دی عبادت قبول کرتا ہے. دنیا دی رب عبادت قبول کرتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حدیث پاک سندا چل. اے میرے ہاتھ دے اندر حدیث دی کتاب. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ دے ایک غلام جنہ دا نام ہے حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زواجر صفحہ نمبر 85. حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام انہاں دا جس وقت نزا دا وقت آیا، آخری وقت آیا، مسلمانہ ذرا توجہ کرتا چل، کملی والے آقا دا غلام انہاں دی زبان جڑی ہے بند ہو گئی. انہاں نوں کہہ رہے ہیں کہ کلمہ پڑھو، لیکن انہاں دی زبان تو کلمہ جاری ہو رہا، کلمہ جاری نہیں ہو رہا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے اپنے غلام حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے اپنے غلام حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے جس وقت انہاں غلاموں کو بھیجا فرمایا اے میرے غلاموں جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرمایا جاؤ جا کے علقمہ نو کلمے دی تلقین کرو. جدو کلمے دی تلقین کی گئی لیکن انہوں دی زبان تو کلمہ جاری نہیں ہو رہا. آن کے سرکار دی بارگاہ چرچ کی تاکہ غلام تو آڈا جڑا ہے وہ دی زبان تو کلمہ جاری نہیں ہو رہا. فرمایا جاؤ دی والدہ کو بلا کے لے آؤ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے جس وقت
دیکھیا وہی والدہ ماجدہ آئیاں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے ارشاد فرمایا اما جی اے علقمہ تہاڈا بیٹا ہے؟ جی یا رسول اللہ میرا پتر ہے۔ فرمایا اما جی اے دسو کہ تواڈے اے کس طرح دا سی؟ ماں آدھی ہے آقا بڑا تہجد گزار سی۔ بولو کی سی؟ تہجد گزار سی، آقا نمازاں پڑھتا سی، روزے رکھتا سی، حج کرتا سی، زکاتاں ادا کرتا سی، سونیا بڑا ہی نیک سی۔ کملی والے آقا نے فرمایا اما جی اے دسو کہ تواڈے نال چنگا سی یا نہیں سی چنگا؟ ماں نے گواہی دیتی، بولو ماں نے گواہی دیتی کہ یا رسول اللہ میرا پتر تہجد گزار، نمازاں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، حج کرتا ہے، زکاتاں ادا کرتا ہے، سونیا سارے نیک کام کرتا سی۔ کملی والے آقا آپ نے ارشاد فرمایا اما جی اے دسو تواڈے نال صحیح سی یا نہیں سی صحیح؟ عرض کردیاں نے آقا نہیں میرے نال صحیح نہیں سی، میری گل نو ترجیح نہیں سی دیندا، اپنی بیوی دی گل نو ترجیح دیندا سی۔ کملی والے آقا آپ نے ارشاد فرمایا اما جی پھر تائیں دی زبان تو کلمہ جاری نہیں ہو رہا۔ حضور نے فرمایا بلال جی یا رسول اللہ، فرمایا لکڑیاں جمع کرو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ مائی صاحب کر دیا نے آقا کادے واسطے؟ فرمایا اس نو اگ جڑی ہے لگا دیتی جاوے گی، جہنم دی اگ دے نالوں چنگا ہے اے دنیا دے اوتے اینو جڑا عذاب مل جاوے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جدوں اینا فرمایا ماں دا کلیجہ نرم ہویا، عرض کر دی آقا میں اپنے پتر کو معاف کرنی گا۔ ادھروں اینا لفظ کہہ دی دیر سی صحابہ نے دیکھیا حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی زبان تو کلمہ محمدی جاری ہو جاتا ہے۔ یا نبی یا نبی غلام ہے غلام ہے رسول کے غلام ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام دی زبان تو کلمہ جاری ہو گیا۔ کملی والے آقا اپنے غلام دا جنازہ لے کے گئے، حضور غلام دا جنازہ لے کے گئے، قبر دے اندر دفن کیتا، رحمت للعالمین آپ قبر دے اوتے کھڑے ہو گئے۔ سن ذرا حدیث دے الفاظ، سرکار نے فرمایا یا معاشر المہاجرین والانصار من فضل زوجته علی امہ فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ فرمایا اور دنیا والوں یاد رکھو جیڑا بندہ اپنی والدہ دے اوتے اپنی بیوی نو ترجیح دیتا ہے اللہ تعالیٰ جل شانہ دی اوتے لعنت ہے، اللہ تعالیٰ دے فرشتیاں دی لعنت ہے، لوگاں دی لعنت ہے۔ او پتہ لگا او جیڑا ماں باپ دا تابع دار ہو جاتا ہے اللہ تے اللہ دے فرشتے بھی اوتے راضی ہو جاتے ہیں۔ جیڑا ماں باپ دا تابع دار ہو جاوے اللہ بھی وہ راضی ہو جاتا ہے، اللہ دے فرشتے بھی وہ راضی ہو جاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تشریف فرما لے، کملی والے آقا آپ دے صحابہ کرام فرماتے رہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حجرے تو باہر تشریف لے کے آئے، سرکار حجرے چو باہر تشریف لے کے آئے اور صحابہ کرام فرماتے رہے خدا دی قسم جدو کملی والے آقا اپنے حجرے چو باہر آندے ہوندے سن نا تے سرکار دا چہرہ مبارک انج لگدا ہوندا سی کہ جس طرح اللہ تعالیٰ جل شانہ دا قرآن کھل کے سامنے آ گیا۔ فرماندے نے سرکار دا چہرہ انج لگدا ہوندا سی کہ جس طرح اللہ دا قرآن کھل کے سامنے آ گیا ہے۔ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاماں دا عقیدہ سی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے آپ فرماندے نے کہ جدو سرکار دا ایام علالت سی نا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام علیل سن تھوڑے جے تو سرکار نے فرمایا جاؤ ابو بکر نو آکھو مصلی امامت دے اوتے کھڑا ہوئے، نماز مصلی امامت دے اوتے کھڑا ہو کے نماز پڑھاوے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نا عرض کر دیا نے آقا جی حضرت عمر نو آکھ دیتا جاوے تھے کیونکہ میرے ابا جان بڑے رقیق القلب نے تے یا رسول اللہ حضرت عمر نو آکھ دیتا جائے۔ فرمایا ابو بکر نے ہوندیاں کوئی مصلی امامت دے اوتے کھڑا ہو سکتا؟ سرکار دا انعام ہے نا۔ کملی والے آقا نے فرمایا ابو بکر دے ہوندیاں کوئی مصلی امامت دے اوتے کھڑا نہیں ہو سکتا۔ قربان جاواں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام دی شان تو حضرت سیدنا
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے آپ نے فرمایا ابو بکر مصلی امامت دے اتنے کھڑے ہو جاؤ. حضرت ابو بکر صدیق مصلی امامت دے اتنے کھڑے ہو گئے. کملی والے آقا آپ دے غلام نے جس وقت ادھر تکبیر پڑھ دیتی گئی آپ نے جماعت کرانی شروع کر دیتی. حضور علیہ السلام دے غلام حضرت ابو بکر صدیق نماز پڑھا رہے ہیں. نماز پڑھا دیا صحابہ اکرام فرماتے ہیں اچانک ہواواں دے اندر فضاواں دے اندر چکنے اٹھن دی آواز آئی. کملی والے آقا آپ جس وقت حضور دے غلام انہاں ویکھیا حضور علیہ السلام دے حجرہ مبارک والو چکنے اٹھن دی آواز آ رہی ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی امامت دے اوتے کھڑے ہوئے. صحابہ اکرام فرماتے ہیں اساں دیکھیا حضور علیہ السلام اپنے حجرے دے وچوں باہر تشریف لے کے آ رہے ہیں. فرماتے ہیں خدا دی قسم جدوں اساں سرکار نو دیکھیا آپ دا چہرہ مبارک انج لگن دیا وے جس طرح اللہ دا قرآن کھل کے سامنے آ جاندا ہے. فرماتے ہیں انج لگیا جس طرح اللہ دا قرآن کھل کے سامنے آ گیا ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس شاک نے فرمایا نا کہ قرآن دو نے. بولو کنے نے؟ دو. ایک قرآن اے کہ جڑا سرکار تے نازل ہویا ہے. بولو جڑا سرکار تے نازل ہویا. اور دوسرا قرآن کملی والے آقا بذات خود. دوسرا قرآن سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود. اس قرآن دیا 17 کالیاں اس محبوب دیا ظلمہ کالیاں. اے قرآن خاموش گونگا اور کملی والے آقا آپ اگر بولتے رہے تو اللہ تعالیٰ انہیں قرآن بنا دیتا ہے. سرکار دی زبان دے وچوں جو لفظ نکلتا ہے نبی پاک علیہ السلام اپنی زبان چو بولتے ہیں مسکراتے ہیں تو اللہ قرآن بنا دیتا ہے. حضور چلتے ہیں تو اللہ قرآن بنا دیتا ہے. ہاں اٹھا اگر اللہ دا قرآن خال کے کائنات دے محبوب علیہ السلام اپنی زلفاں دے وچ کنگھی کرتے ہیں اللہ قرآن بناتا ہے. نبی پاک مسکراتے ہیں اللہ قرآن بناتا ہے. خال کے کائنات نے ارشاد فرمایا بدعا واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی. مل گیا تو سبحان اللہ. اللہ کا قرآن پیش کرن دیا ہوا. اور یاد رکھو میں انہاں مولویاں دے وچوں نہیں جڑے کہ جناب اللہ کسی دے تے اٹیک کرن معاذ اللہ اے آکھن لو جی میں شعر نہیں پڑھدا تے انج نہیں کردا وہ نہیں کردا. قرآن اور حدیث سنو توجہ دے نال. قرآن اور حدیث میری دلیل ہے. شعر میرا ذوق ہے. اللہ تعالیٰ نے گلا عطا فرمایا سرکار دا کرم ہے. اس واسطے شعر جڑا جناب والا اسی پڑھی دا ہے اور شعر بھی وہ پڑھی دا جڑا نبی پاک علیہ السلام دی شان دے وچ ہوندا ہے. جڑا سرکار دی شان دے کوئی گلا اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے. صحابہ اکرام دا عقیدہ کی ہے نبی پاک علیہ السلام آپ مسکراتے ہیں کہ اللہ قرآن بنا دینا ہے. جی مکے دے مدینے دیا گلیاں دے وچ چلتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن بناتا فرمایا لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد. اللہ تعالیٰ قرآن بنا دیتا ہے. صحابہ اکرام فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام دی آمد ہوئی. اساں ویکھیا کہ کملی والے آقا دا چہرہ مبارک انج لگ رہا ہے جس طرح اللہ دا قرآن کھل کے سامنے آ جاتا ہے. جس طرح اللہ دا قرآن کھل کے سامنے آ جاتا ہے. تے کسی شاعر دی قلم تڑپ اٹھی عاشق دی قلم تڑپ اٹھی. بولو کی دی قلم تڑپ اٹھی؟ عاشق دی. عاشق مصطفیٰ دی جڑا نبی پاک دا غلام ہے دی قلم تڑپ اٹھی. انہیں کیا اپنے خوب اپنے رنگ دے اندر تذکرہ کیتا آتا کہ چہرہ مصطفیٰ سے قرآن ہے. جو تکلیف محسوس نہ کرو تے نال مل کے پڑھو گے. بولو تے صحیح. جنہیں جنہیں نال مل کے پڑھنا ذرا ہاتھ کھڑے کرو. ہاں زندہ باد ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہاں گونج پہ جائے پتہ لگ جائے سرکار کے غلام بیٹھے نے. مل کے پڑھو چہرہ مصطفیٰ
یسل قرآن ہے، چہرہ مصطفیٰ یسل قرآن، چہرہ مصطفیٰ اصل قرآن ہے، عاشقوں کی تلاوت پہ لاکھوں سلام، عاشقوں کی تلاوت پہ لاکھوں۔ حضور علیہ السلام آپ کا چہرہ مبارک جڑا وے 14ویں رات دے چند تو زیادہ چمکا مار لیا ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا رحمت للعالمین، حضور علیہ السلام دے صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ کملی والے آقا حجرے چوں باہر نکلے تے سرکار چلتے ہوئے ممبر دے قریب تشریف لے کے آئے۔ بولو کتنے آئے؟ ممبر دے قریب۔ نبی پاک علیہ السلام آپ جب ممبر دے قریب تشریف لے کے آئے رحمت للعالمین، آپ نے ممبر دے اوپر پہلا قدم رکھیا، سرکار نے فرمایا آمین، دوسری سیڑھی دے اوپر قدم رکھیا، حضور نے فرمایا آمین، تیسری سیڑھی دے اوپر قدم رکھیا، کملی والے آقا نے ارشاد فرمایا آمین۔ جب خطبہ ارشاد فرمایا رحمت للعالمین تھلے اتر کے تشریف لے کے آئے، حضور علیہ السلام آپ دے صحابہ کرام کملی والے آقا دی بارگاہ دے وچ جلوہ افروز ہو جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں فداک ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لجپال آقا ایک گل دی سمجھ نہیں آئی، سرکار نے فرمایا پوچھو میرے غلاموں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لجپال آقا تساں جو سیڑھی دے اوتے منبر شریف دے اوتے جس وقت بیٹھن لگے تو پہلی سیڑھی تے قدم رکھیا تساں فرمایا آمین، دوسری سیڑھی تے قدم رکھیا تساں فرمایا آمین، تیسری سیڑھی تے قدم رکھیا تساں فرمایا آمین۔ آقا گل دی سمجھ نہیں آئی، سرکار نے ارشاد فرمایا میرے غلاموں جب میں پہلی سیڑھی دے اوتے قدم رکھیا حضرت جبریل امین سدرہ نو چھوڑ کے میری بارگاہ دے وچ آ جاندے نے، آن کے عرض کرتے نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے لجپال آقا جیڑا بندہ تہاڈا نام نامی اسم گرامی سنے تہاڈی ذات دے اوتے درود پاک نہ پڑھے سونیا او دا بیڑا غرق ہو جاوے، او ہلاک ہو جاوے۔ سرکار نے فرمایا میں اللہ دے پیارے حبیب نے آکھیا آمین۔ بولے کی آکھیا آمین۔ یار جبریل دعا منگن والے تے سرکار آمین کہن والے تے ایمان دے نال دسو یہ دعا رد جا سکتی ہے؟ نہیں۔ کوئی عام بندہ دعا منگے تے اللہ او دی دعا قبول کردا ہے تے کتھے جبریل دعا منگن تے نبی پاک آمین آکھن؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ رد کر دے۔ تے حضرت جبریل امین آن کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جڑا تہاڈا نام نامی اسم گرامی سنے تہاڈی ذات دے اوتے درود پاک نہ پڑھے ہے جی او دا بیڑا غرق۔ سرکار نے فرمایا میں آکھیا آمین۔ بولو کی آکھیا آمین۔ معلوم ہویا جدو سرکار دا نام نامی اسم گرامی سنے تو سرکار دی ذات دے اوتے درود و سلام پڑھنا چاہیے ہے۔ بولو کی پڑھنا چاہیے ہے؟ درود و سلام پڑھنا چاہیے ہے۔ اور سادہ اہل سنت و جماعت دا عقیدہ یہ ہے کہ انشاءاللہ العزیز اگر اساں پار لگنا ہے نا کل قیامت نو تے کملی والے آقا دے اوتے درود پاک پڑھن دی برکت دے نال اللہ تعالی نے سانو پار لانا۔ یہ ساڈا عقیدہ ہے۔ بولو ساڈا ایمان ہے کہ اگر پار لگا گے تے سرکار دی ذات دے اوتے درود و سلام دی وجہ تو اسی پار لگا گے، ورنہ ساڈے پلے ہور کوئی چیز ہور کوئی عمل ہو سکدے نمازاں دے اندر فتیاں پتہ نہیں کنیاں کوتاہیاں نے ہاں جی، عملاں دے اندر پتہ نہیں کنیاں کوتاہیاں نے، لیکن ایک چیز دے اوتے سانو مان ہے کہ اسی سرکار دی ذات دے اوتے درود و سلام پڑھ رہے ہیں۔ بولو سرکار دی ذات دے اوتے درود و سلام پڑھنے ہیں۔ اور
انہوں آواز ہوندی ہے جمعے والے دن صبح جناب فجر دی نماز تو بعد تسی درود پاک پر سلام سرکار دی ذات دے اوتے پڑھدے ہو نا اس مسجد دے اندر. اور بحمدہ تعالی یہ مینوں فخر ہے کہ میں اس مسجد دے اندر اسلام میں شروع کیتا ہر جمعے والے دن کے جناب فجر دی نماز تو بعد سرکار دی ذات دے اوتے درود و سلام پڑھیا جاوے. اور بحمدہ تعالی اج تک نبی پاک دی ذات دے اوتے درود و سلام پڑھیا جاتا ہے. اور سادہ تے یہ عقیدہ ہے کہ میں وہ سنی ہو جمیل قادری مرنے کے بعد میں وہ سنی ہو جمیل قادری مرنے. نہیں اس طرح مزہ نہیں. گل سنو جدو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی شان دا ذکر آوے سرکار تے درود و سلام دا ذکر آوے تے اپنی زبان نو کٹ کے نہیں رکھنا چاہیے بلکہ بندہ شرماوے کوئی گانا کوئی مایا کوئی ٹولا گان لگیا شرماوے لیکن سرکار دی ذات دے اوتے ذکر کرن لگیا سرکار دے اوتے درود و سلام پڑھن لگیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی شان دا تذکرہ کرن لگیا شرمانا چاہیے. یہ زبان جی رب نے دیتی ہے نا یہ منہ کٹ کے رکھنے واسطے نہیں دیتی. جہے جہے تے گونگے نے انہوں نے معافی ہے کیونکہ انہوں کی میڈیکل مجبوری ہے. تو جی رب نے زبان دیتی ہے تو پھر جناب نال مل کے پڑھ لو تاکہ پتہ لگ جائے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام بیٹھے ہیں مل کے پڑھتے ہیں. میں وہ سنی ہو جمیل قادری مرنے کے بعد میں وہ سنی ہو جمیل قادری مرنے میں وہ سنی مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا صلاۃ میرا لاشا بھی کہے گا صلاۃ کیونکہ اللہ کا قرآن فرماتا خالق کائنات نے ارشاد فرمایا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. ایک اسی اللہ دا قرآن ہن حدیث پاک بھی سن. میں پہلے عرض کیتا ہے کہ اللہ دا قرآن اور حدیث میری دلیل ہے شعر میرا ذوق ہے. اللہ تعالیٰ نے گلا عطا فرمایا سرکار دی ثنا کری دی ہے ہاں جی. میں انہاں مولویاں دے وچوں نہیں کہ جڑا کسی دے تے اٹیک کرے نہیں جی میں شعر نہیں پڑھدا تے انج نہیں کردا وہ نہیں کردا میں انہاں مولویاں دے وچوں نہیں ہےگا. جی اللہ تعالیٰ نے عطا کیتا جناب تے او دا اظہار کرو جے نہیں تے پھر دوجے تے اٹیک نہ کرو. صحیح ہے نا. سن ایک اسی اللہ کا قرآن اور حدیث سن. حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ نے آپ ارشاد فرماتے ہیں میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے نال مکے دی وادی چوں باہر نکلنا وا. فرماتے ہیں جب مکے دی وادی چوں باہر نکلیا آپ فرماتے ہیں میں کملی والے آقا دے نال چل رہا وا حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے نال جا رہا وا. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دے نال چلدیاں چلدیاں تھوڑا جا آگے گئے. آپ نے فرمایا آپ فرماتے ہیں میں دیکھنا کی ہوا کہ اس جنگل کے درخت نے وہ بھی آن کے نبی پاک دی بارگاہ سلام عرض کرن دے نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ پتھر آندے نے وہ بھی سلام عرض کرن دے نے نبی پاک دی بارگاہ جانور آندے نے وہ بھی سلام عرض کرتے نے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث پاک دے الفاظ سندا چل آپ فرماتے ہیں فَمَسْتَقْبَلَهُ جَبَلٌ وَلَا شَجَرٌ إِلَّا وَهُوَ يَقُولُ السَّلَامُ
علیکا یا رسول اللہ. بلکہ سیرت حلبیہ اٹھا کے دیکھ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ فَمَسْتَقْبَلَهُ جَبَلٌ وَلَا شَجَرٌ إِلَّا وَهُوَ يَقُولُ السَّلَامُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رسول اللہ. فرماتے ہیں میں دیکھیا کہ جانور، درخت، چرند، پرند، ہر چیز آن کے نبی پاک دی ذات دے اوتے پڑھن رہی ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. وہ پتہ لگا ہے درود پاک پڑھنا اج تیرا میرا نواں کام نہیں ہے، تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ دے غلاماں دی شان ہے، بلکہ مکے دے شجر و حجر دی بھی شان ہے کہ سرکار دے اوتے درود و سلام پڑھتے ہوتے سن. یا نبی یا نبی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ دے کوئی غلام بصرے دے اندر وہ جناب اپنے والد ماجد دے نال نہ حج کرنے واسطے چل پیا. جب حج کرنے دے واسطے چل پیا نا تے رستے دے وچ جاندے ہویا نا توجہ رکھیا جی، رستے چ جاندے ہویا وہ دے والد صاحب جڑے سن نا بیمار ہوئے تے اللہ نو پیارے ہو گئے، فوت ہو گئے. جب رستے دے وچ جاندے ہویا والد صاحب فوت ہو گئے تے اور یاد رکھو ماں باپ بہت بڑی دولت ہے. خدا کی قسم کھا کے کہنا ہوا کہ والدین بہت بڑی دولت ہے، اور جنہ دے والدین زندہ نے انہوں دی خدمت کر کے جنت حاصل کر. تو اگر والدین اس دنیا تو چلے گئے نے تو جا انہوں دیا قبراں تے جایا کر، تو جا کے حاضری دے کے فاتحہ خوانی کر کے آیا کر. کیوں کہ جب والدین اس دنیا تو چلے جان تو انہوں دیا قبراں دے اوتے جائے گا تو اللہ تعالیٰ تیرے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے گا. سرکار دی حدیث پاک ہے، سرکار نے فرمایا من زارا قبر ابویہ، جڑا بندہ جا کے اپنے ماں باپ دی قبراں دی زیارت کرتا ہے جمعے والے دن، حضور فرماتے ہیں غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ اس بندے دے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے گا. جڑا ماں باپ دی قبراں دی صرف زیارت کر لیندا ہے جا کے. والد صاحب فوت ہو گئے، جب فوت ہوئے نا تو انہیں دیکھا کہ فوت ہوندے ہی انہوں کا چہرہ جڑا نا تبدیل ہو گیا، چہرہ جناب کالا سیاہ ہو گیا، تبدیل ہو گیا چہرہ. بڑا پریشان ہویا کہ ایک ہی بن گیا کہ باپ میرا حج دے اوتے جا رہے ہیں. بولو کتنے جا رہے ہیں؟ حج دے اوتے جا رہے ہیں. تے حج دے اوتے جاندیاں باپ دا چہرہ بدل گیا ہے، فوت ہوا ہے، تے چہرہ جڑا مجھے تغیر آ گیا ہے. بڑا پریشان کہنے لگا میں لوگوں کو کس طرح اکٹھیاں کرا، لوگوں کو کی دساں گا کہ میرا باپ اس طرح کا ہے، میرے باپ کا چہرہ بدل گیا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ کا غلام جڑا ہے جس وقت دنیا کو چلا گیا، دنیا تو فوت ہو گیا، بیٹا بڑا پریشان ہے. رات کا ٹائم ہویا، اسے جنگل کے اندر رات گزارتا ہے. جب رات گزارتا ہے رات کو اکھ لگی، وہ باپ کی لاش کول پئی ہوئی ہے، اکھ لگی. جب اکھ لگ گئی ہے ویکھدا کی ہے، اکھ لگی ادھر جسم دیا اکھاں لگ گئی، دل دیا اکھاں جاگ اٹھیاں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا دیدار نصیب ہو جاتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام خواب کے اندر تشریف لے کے آ جاندے نے، رحمت للعالمین جس وقت تشریف لے کے آئے مسلمانوں ذرا حدیث پاک سنتا چل، اپنے کو کوئی گل نہیں کر رہا، کملی والے آقا کی حدیث سنا رہا وا. سرکار نے فرمایا کہ من حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے نے خواب کے اندر مینوں ویکھیا، بولو خواب دے اندر، سرکار فرماتے ہیں من رانی فی المنام، حدیث دے الفاظ نہیں، سرکار فرماتے ہیں من رانی فی المنام، جن نے خواب دے اندر مینوں ویکھیا فقد را الحق، انہیں حقیقت دے اندر مینوں ویکھیا. فإن الشیطان لا یتمثل بی، فرمایا شیطان سارے دے روپ وٹا سکدا ہے پر خدا دی قسم میں محمد دا روپ نہیں وٹا سکدا. فرمایا شیطان سارے دے روپ وٹا سکدا ہے
پر میں محمد دا روپ نہیں بنا سکتا جنہیں مینوں خواب دے اندر ویکھیا در حقیقت نے مینوں ویکھیا مسلماناں دا توجہ کردا چل بیٹا آرام کر لیا وے خواب دے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا دیدار نصیب ہو جاتا ہے اسی بھی سرکار دی بارگاہ تے ہوئی عرض کران گے کہ کبھی آو غریباں دے محلے یا نہیں اس طرح نہیں میں پہلے عرض کیتا کہ جناب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا ذکر کرنا پیا سینہ کھول کے ذرا سینے دا زور لا کے ٹیلن آ کے پتہ لگ جائے کملی والے آقا دے غلام مسجد کے اندر بیٹھ کے نبی پاک کا ذکر کر رہے ہیں میرے کیا پڑھ دو کہ کبھی آو غریباں دے محلے یا رسول کبھی آو غریباں دے محلے یا رسول کبھی آو کبھی آو غریباں دے محلے یا رسول سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں ہمارے گھر میں بھی ہو جائے جنازہ یا رسول اللہ کبھی آو غریباں دے محلے یا رسول تصور اے کرنا ہے ممکن ہے اتوں اٹھ کے جاؤں جا کے بستر دے اتنے آرام کرے تے اج رات میں کملی والے آقا دا دیدار نصیب ہو جائے یہ کوئی بڑی گل نہیں کیونکہ جب سرکار کرم نوازی فرماندے نے نا جب سرکار کرم نوازی فرماندے نے تو ادو دیر لگتی ادو دیر نہیں لگتی جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کرم نوازی فرمان گے انشاءاللہ این ممکن ہے رات بھی سرکار کا دیدار نصیب ہو جائے اس واسطے تصور رکھ کے پڑھ لے کہ کبھی آو غریباں دے محلے یا رسول حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار نصیب ہویا جب کملی والے آقا تشریف لے کے آئے وہ بچہ جڑا وے جناب عرض کردا ہے آقا تسی کون ہو من انتا تسی کون ہو سونے انیاں پیاریاں زلفاں اینا پیارا چہرہ بدوہا دے چہرے والیا واللیل دیاں زلفاں والیا اے محبوبہ ذرا اپنا تعارف کرا فرمایا تینوں نہیں پتا میں اللہ تعالیٰ دا پیارا محبوب تشریف لے کے آیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے لجپال آقا میری کنی قسمت جاگ اٹھی ہے سونے اللہ تعالیٰ نے مینوں تہاڈا دیدار عطا فرما دیتا ہے یا رسول اللہ میں اپنے والد ماجد دی وجہ تو بڑا پریشان ہوں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو پریشان نہ ہو میں وہ چہرے کو ٹھیک کر کے جا رہا ہوں فرماندے نے وہ سرکار اگے آئے نبی پاک نے اپنا ید اللہ والا ہاتھ مبارک پھیریا اللہ تعالیٰ نے میرے والد ماجد دا چہرہ 14ویں رات دے چند تو زیادہ خوبصورت بنا دیا جس وقت سرکار چلنے لگے تو میں سرکار دی بارگاہ دس عرض کرنا آقا ہے کہ گلتے دسو یہ دسو کہ میرے ابا جان دا چہرہ بگڑیا کیوں سی چہرہ بگڑیا کیوں سی سرکار نے فرمایا اس واسطے کہ سود کھاندا سی تے آقا اے ہن ٹھیک کر کے کیوں جا رہے ہو فرمایا تاں کر کے کیونکہ میری ذات دے اوتے ہر روز 500 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہوں بولو کی پڑھتا سی درود پاک پڑھتا ہوں سی فرمایا کہ درود پاک پڑھن دی برکت دے نال میں اللہ تعالیٰ دا محبوب بن جایا ہوں یہ چہرے میں خوبصورت بنا کے جا رہا ہوں تاکہ دنیا والے ویکھن گے اے آکھن گے اے کوئی عام بندہ نہیں جا رہا ہے تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا غلام دنیا تو چلا گیا ہے
ہوے سرکار دا غلام، بولو ہوے کملی والے آقا دا غلام ہوے تے او دا چہرہ جڑا ہے وہ چمکا نہ مارے دنیا تو جا لگیا، اے ہو سکتا؟ ہاں ہاں، وہ چہرے پیڑے ہون تے گستاخاں دے پیڑے ہون، نبی پاک دے غلام دا چہرہ تے جناب چمکا مار رہا ہوندا ہے۔ ہاں عقیدے دا پیڑا نہ ہوئی، عقیدہ اپنا ٹھیک رکھی، جدو عقیدہ تیرا ٹھیک ہوئے گا عملہ چ کمی بیشی ہو جاندی ہے، نمازاں کٹ پڑیاں، روزے کٹ رکھے، زکاتاں کٹ ادا کیتیاں، عملہ چ کمی بیشی ہو جاندی ہے۔ عقیدہ پیڑا نہ رکھی، جے تیرا عقیدہ ٹھیک ہوئے گا تو انشاءاللہ امید کیتی جا سکتی ہے کہ آمینہ دلال اپنے نال لے کے جنت میں داخل کروا۔ جے تیرا عقیدہ ٹھیک ہوئے گا تو جے عقیدے دا باطل ہو گیا، عقیدے دا پیڑا ہو گیا تو شیطان جڑا نا وہ رب نو ماندا سی، بولو کینوں ماندا سی؟ آندا سی یا اللہ میں تینوں مننا گا، فرمایا کہ میرے پیارے آدم کو سجدہ کر، نہیں یا اللہ انہوں میں سجدہ نہیں کرنا، انہیں صرف یہ انکار کیتا سی نا کہ آدم علیہ السلام نے سجدہ نہیں کرنا، بولو یہ انکار کیتا سی نا۔ اج بھی شیطان آتا میں رب نو ماننا وا، بولو کنوں ماننا وا؟ رب نو ماننا وا۔ شیطان آتا میں رب نو ماننا وا۔ اج کل جناب وہ پارٹی دے لوگ کی آتے ہیں، آتے جی کہ اللہ میں منو، سرکار دا جتھے ذکر آوے اتنے زباناں بند ہو جاندیاں نے، اور مسلمانہ یاد رکھ اللہ فرماتا ہے اور میں اپنی اگر ربوبیت لوگوں کے سامنے ظاہر کرنی سی تو میں اللہ نے اپنے محبوب دے صدقے دے نال لوگوں کے سامنے اپنا آپ رب ظاہر ہونا فرمایا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا سونیا تو اپنی زبان جو کہہ دے قل هو اللہ احد، سونیا تو انہاں لوگوں کو آکھ دے کہ اللہ ایک ہے، بولو اللہ۔ محبوبہ تو اپنی زبان چو کہہ کہ اللہ ایک ہے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا تو غلاموں نے تسلیم کیتا، کیونکہ سرکار نے آکھیا کہ اللہ ایک ہے، بولو اللہ۔ میں قل هو اللہ احد، سونیا تو اپنی زبان دے وچوں انہاں لوگاں نو کہہ۔ معلوم ہویا کہ اللہ نے اپنا رب ہونا ظاہر کرنا سی تے اپنے محبوب دی زبان دے وچوں رب ہونا ظاہر کرنا۔ بہرحال مسلمان حضرات توجہ کرتا چلو، اسی یہی کہنے ہیں نا کہ نبی خدا نہیں پر خدا تو جدا بھی نہیں، سرکار خدا نہیں پر خدا تو جدا بھی نہیں۔ کیوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو عظمتاں دا تے شاناں دا مالک رب العالمین نے بنا کے محفوظ فرمایا کہ جے سرکار مسکراندے نے تے اللہ قرآن بنا دیندا ہے، سرکار چلدے نے تے اللہ قرآن بنا دیندا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ زلفاں باندھے نے تے اللہ قرآن بنا دیندا ہے، حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جے کسے جنگ چ مشغول ہوندے نے تے اللہ قرآن بنا دیندا ہے۔ اللہ فرماندا ہے سونیا اگے اگے تو ہوے گا، پیچھے پیچھے ساڈا قرآن ہوے گا۔ اس واسطے کسی نے کیا خوب فرمایا کہ شتا مدا او زبیرا زیرا اتے شان تیری وچ آیا او عملو کا خبر نہ کوئی اتے خاصا رمضان پایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ روزانہ میرے تے درود پاک پڑھتا سی، میں اللہ دا محبوب دے چہرے کو خوبصورت بنا کے جا رہا ہوں۔ معلوم ہوا جڑا نبی پاک دے تے درود پاک پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی جل شانہ دے محبوب اس کو اپنے کرم دے نال دے چہرے کو خوبصورت بنا دیندے نے۔ آپ مسلماناں ذرا توجہ کرتا چل، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس وقت میں دوسری سیڑھی دے اوپر پیر رکھیا جی یا رسول اللہ، فرمایا حضرت جبریل امین عرض کرتے ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے لجپالا کا جیڑا بندہ رمضان دا مہینہ اپنی زندگی دے اندر پا لے
اور رمضان دے روزے رکھ کے اپنے آپ کو بخشواوے نہ وہ بھی بیڑا غرق. سرکار فرماندے نے میں آخیا آمین. حضور فرماندے نے جب میں تیسری سیڑھی دے اوپر قدم رکھیا حضرت جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے لجپال آقا جیڑا بندہ اپنے والدین نو اپنی زندگی دے اندر پا لے اے آقا او دے والدین اگر زندہ ہون انہاں دی خدمت کر کے اگر جنت حاصل نہیں کرتا آقا ہوتا بھی بیڑا غرق. سرکار فرماتے ہیں میں اللہ دے محبوب نے آخیا آمین. بولو کی آخیا آمین. سرکار فرماتے ہیں میں آخیا آمین. اے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث پاک دی کتاب میرے ہاتھ دے وچ موجود ہے. کملی والے آقا آپ نے ارشاد فرمایا میں آخیا آمین. مشکات شریف صفحہ دا نمبر 418 حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ نے آپ تو روایت تھی آپ فرماتے ہیں کملی والے آقا نے فرمایا راغمہ الفر راغمہ الفر راغمہ الفر وہ دی ناک خاک آلود ہو جاوے ناک خاک آلود ہو جاوے ناک خاک آلود ہو جاوے یا رسول اللہ کدی حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے ارشاد فرمایا قال من ادرک والدیہ انتل کبر احدہما او کلاہما ثم لم يدخل الجنہ. فرمایا اور جیڑا بندہ اپنے والدین اپنی زندگی کے اندر پا لے انہاں دی خدمت کر کے اگر جنت حاصل نہ کرے وہ بیڑا غرق. سرکار فرماتے ہیں میں آخیا آمین. بولو کی آخیا اور پتہ لگا جو ماں باپ زندہ نے نا ماں باپ زندہ نے تے انہاں دی خدمت کر اور جو خدمت کرے گا کہ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ تیرا ریاستہ بھی قبول فرما لے گا تیرے مجاہدے اللہ قبول کر لے گا. اچھا ایک اسی کے والدین زندہ ہون. بولو والدین زندہ ہون تے جے والدین دنیا تو چلے جان والدین دنیا تو چلے جان انہاں دے واسطے کی ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما نے حضور دی بارگاہ وچ ایک غلام حاضر آن کے عرض کرتے ہیں فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الجپال آقا میں یا رسول اللہ جب میری ماں اس دنیا تو چلی سی نا انتقال کرن لگی تو آقا میں وہ کول نہیں سا پر مینوں پتا ہے جے میں اپنی ماں دے کول ہوندا تے میری ماں نے مینوں کوئی چنگی گل آکھنی سی تو یا رسول اللہ میرا دل کردا ہے کوئی ماں دے واسطے کچھ کراں. حضور دسو میں کی کراں. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے غلام تو جو بھی اپنی ماں دے نام تے صدقہ خیرات کرے گا یہ ثواب اللہ تعالیٰ تیری ماں کو عطا فرما دے گا. آپ مسلمان ذرا توجہ کرتا جاؤ کس آقا نے فرمایا وہ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کہ جنہ کی زبان دے وچوں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا محبوب اپنی مرضی دے نال نہیں بولدا جدوں بولدا ہے میں اللہ تعالیٰ دی زبان دے وچوں بولنا وا. اٹھا ذرا اللہ دا قرآن خالق کائنات نے ارشاد فرمایا والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. قرآن پیش کرن دیا نا کوئی اپنے کو گل نہیں کرن دیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو خالق کے کائنات ارشاد فرماتا ہے رب العالمین نے فرمایا اے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام جدوں تسی بولدے ہو سونیا لب تیرے ہندے نے پر وچوں کلام خدا دا ہوندا ہے. غلام ہے رسول کے غلام ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ارشاد فرمایا سونے جدوں تو بولنا لب تیرے ہلدے وچوں کلام خدا دا ہوندا. بولو کلام کلام وچوں خدا دا ہوندا ہے. پتہ لگا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ جدوں بول دے نبی پاک دی زبان وچوں خدا بول رہا ہوندا ہے. سرکار دی زبان چوں اللہ بول رہا ہوندا ہے
ایڈی پیاری زبان دے وچوں نبی پاک کی ارشاد فرماندے نے، سرکار نے فرمایا میرے غلام تو جو بھی اپنی ماں دے نام دے اٹھ کے صدقہ خیرات کرے گا اللہ اودا ثواب تیری ماں نوں عطا فرما دے گا۔ تے یہ سرکار نے فرمایا کہ اللہ فرماندا ہے کہ میں اپنے محبوب دی زبان دے وچوں میں اللہ بذات خود بولنا وا۔ پتہ لگا اس سرکار دی زبان دے وچوں رب خود فرما رہا ہے کہ اپنی ماں دے نام دے اوتے جو صدقہ خیرات کرو گے اللہ انہوں کو قبول فرما لے گا۔ تے اج کوئی اگر آخے نہیں چھڈو جی پراں جڑا مر گیا مٹی دے وچ مل گیا او دے واسطے کی اہتمام کرنا ہے، انج نہ کرو تے او نہ کرو، او جنہ دے مر گئے تے او اگر نہیں اہتمام کر دے انہاں نوں پتہ ہے ثواب نہیں پہنچدا، بولو ثواب نہیں پہنچدا۔ اسی اہتمام کرنے ہاں، محفل میلاد کرانے ہاں، جناب سرکار دا ذکر کرنے ہاں، کروانے ہاں، سانوں پتہ ہے کہ اے دا ثواب اللہ تعالیٰ ساڈے مرن والوں ضرور عطا فرماتا ہے۔ جنہاں نوں نہیں پہنچدا وہ نہیں اہتمام کر دے، جنہاں دے نوں پہنچدا وے وہ اہتمام کردے نے، وہ اہتمام کردے نے۔ اپنی اپنی جناب عقل ہے نا، اپنا اپنا شعور ہے کہ اگر کسی کو پتا کہ نہیں پہنچتا تو ہاں واقعی نہیں پہنچتا، کنوں کہ جیڑا نبی دا گستاخ ہوتا ہے۔ بولو نبی دے گستاخ نو کوئی چیز پہنچتی، کوئی ثواب پہنچ سکتا، ثواب نہیں پہنچ سکتا جیڑا نبی دا گستاخ ہوئے، ہاں ثواب انہوں پہنچتا ہے جیڑا نبی پاک دا غلام ہوتا ہے۔ بولو جیڑا سرکار دا، جڑا کملی والے آقا دا غلام ہوتا ہے ثواب انہوں پہنچتا ہے، دوجے نو ثواب نہیں پہنچ سکتا۔ مسلمان ذرا توجہ کرتا چل، حضور علیہ السلام دے غلام حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نو عرض کرتے ہیں فدا کا بی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے لجپال آقا میری امی جان دا انتقال ہو گیا وے، سونیا میری امی فوت ہو گئی ہے، پر جدو فوت ہوئی ہے میں تو کول نہیں سہ گا، اے لجپال آقا مینوں دسو میں اپنی ماں دے نام دے اوتے کوئی صدقہ خیرات کرنا چاہتا ہوں، کیا ثواب پہنچے گا؟ سرکار نے فرمایا میرے غلام تو جو بھی اپنی ماں دے نام تے صدقہ خیرات کرے گا ثواب اللہ تعالیٰ تیری ماں نوں عطا فرما دے گا۔ سرکار دے غلام گئے جا کے اپنا پورا پھلاں دا باغ، بولو کہدا باغ؟ پھلاں دا باغ، تے تانوں پتہ ہے باغ دے وچ کوئی ایک دو بوٹا ہوندا، باغ دے وچ جناب اللہ بہت بے شمار بوٹے ہوتے ہیں۔ سرکار دے غلام نے پورا پھلاں دا باغ اپنی ماں کے نام دے اوتے خیرات کر دیتا، تے نبی پاک دے غلام حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ دی بارگاہ چاہے سرکار دی بارگاہ عرض کر دیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا میں اپنا پھلاں دا باغ اپنی ماں کے نام دے خیرات کر دیتا ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ اج تو بعد جیڑا اتوں پھل کھاوے گا ثواب اللہ صاحب دی ماں نوں عطا فرما دے گا۔ کچھ دن گزرے تے دل جڑا نا مطمئنہ ہویا، پھر آگے نبی پاک دی بارگاہ چ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا میرا دل چاہتا ہے اپنی ماں دے نام دے کچھ اور صدقہ خیرات کرا۔ حضور نے فرمایا الماء، پانی، بولو کی پانی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام گئے جا کے خوہ پٹوایا، حدیث مصطفیٰ کے اندر موجود ہی رحمت للعالمین دے غلام نے جب کنواں تیار کروایا، مستری لگائے، مزدور لگائے، خوہ تیار ہو گیا۔ جب کنواں تیار ہویا آئے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے وچ فدا کا بی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے لجپال آقا کنواں تیار ہو گیا وے، یا رسول اللہ اس کنویں دا افتتاح کر دو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا چلو کملی والے آقا اس کنویں دے اوتے تشریف لے کے آئے، رحمت للعالمین آپ نے پانی پی کے افتتاح فرمایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میں صادر ایک خوب میں صاحب دا خوب ہے، اج تو بعد جیڑا تو پانی پیے گا ثواب اللہ تعالیٰ صاحب دی مان عطا فرما دے گا۔ فرمایا خوہ دا جیڑا پانی پیے گا ثواب اللہ صاحب دی مان عطا کرے گا۔ اچھا یار یہ دسو ایمان دے نال کہ صحابہ کرام فرماندے نے او دا نام ہی پی گیا بیر سعد، سعد دی ماں دا خوہ، بولو سعد دی ماں دا خوہ۔
تے یہ اج کل کا ملا ادو نہیں سی رہا جو اتنے ہوتا تو آتا وہ توبہ 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 نعوذ باللہ یہ تو شرک ہو گیا ہے کہ صاحب دی ماں کا خوہ نہیں یہ کہنا چاہیے سی جی کہ اللہ کا خوہ ہے بولو کی ہے اللہ کا خوہ ہے کہ پانی جڑا اتوں پیے گا جناب والا یہ اللہ کا خوہ ہے یہ اتنے غیر اللہ کا نام آ گیا شرک ہو گیا نہیں سن حدیث مصطفیٰ کملی والے آقا نے افتتاح کیتا سرکار نے فرمایا ایک خوہ میں 7 خوہ ہے اج تو بعد جڑا اتوں پانی پیے گا ثواب اللہ صاحب دی مان عطا فرما دے اج اسی دیگ پکا کے یا اپنے پیر صاحب دے جناب والا نظر و نیاز کر کے کچھ جناب والا اہتمام کر کے کی کہنے دی اے دیگ 11ویں دی دیگ ہے بولو کا دی دیگ ہے یہ 11ویں والے دی دیگ نہیں جی نہیں ویکھو نا غیر اللہ دا نام آ گیا تے شرک ہو گیا بدعت ہو گیا جے خوہ دے اوتے حضرت صاحب دی ماں دا نام آ سکتا ہے تے دیگ دے اوتے بھی جناب 11ویں والے پیر دا نام آ سکتا ہے تے حضرت سلطان العارفین سلطان باہو قدس اسرہ العزیز بلکہ ایک روایت میں چلتا ہے کہ جب خوہ تیار ہو گیا نا تو خوہ دا پانی نکل آیا کھارا جس طرح ساڈے جڑا فیصلہ آباد کا پانی کھا رہا ہے نا پانی نکل آیا کھارا بڑے پریشان ہوئے کہ ہن کی بنے گا اتنا پیسہ لایا مزدور لائے مستری لائے تے خوہ دا پانی نکل آیا کھارا تے دوستوں نے آخیا ساتھ پریشان نہ ہو جس آقا دی بارگاہ جا کے عرض و معروض کرے گا آقا آپ ہی آن کے میٹھا فرما دیں گے سرکار تشریف لے کے آئے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ عرض کیتا یا رسول اللہ خوہ دا پانی کھارا نکل آیا سرکار نے اپنا لعاب دہن مبارک ڈالیا لعاب شریف ڈالن دی دیر سی اللہ تعالی نے خوہ دا پانی میٹھا بنا دیا بولو خوہ دا پانی حالانکہ کھارا خوہ کبھی میٹھا ہو سکتا نہیں جنہ مرضی گڑ پا دو جنی مرضی کھنڈ پا دو اتوں تو پانی کا ذائقہ عجیب جہا ہو جائے گا لیکن تھلے پھر کھارے دا کھارا تھلے کوڑے دا کوڑا وہ کھارا خوہ کدے میٹھا ہو سکتا حضرت سلطان العارفین عارفان دے سلطان حضرت سلطان العارفین آپ نے جناب بڑے ہی پیارے رنگ دے اندر تذکرہ کیتا آپ فرماندے ہیں کہ اے جڑے لوگ تینوں محبت رسول تو روک دے رہے ایصال ثواب تو روک دے رہے انہاں دی بہنی بھی نہ بویں کیونکہ اے وہ کھارے خوہ نے جڑے کدے میٹھے ہو سکتے فرمایا میٹھے نہیں ہو سکتے آپ فرماتے ہیں کہ یہ نہ ہوئے کہ انہاں دے نال تینوں بھی نتھی کر کے جہنم رسید نہ کر دیتا جاوے فرمایا تو سرکار دا سچا غلام بن جا ساری دنیا تیری غلام بن جاوے آپ دی قلم تڑا مٹھی آپ نے اپنے رب دے اندر تذکرہ کی بات فرماتے ہیں کہ نال کو سنگی وہ سنگے نہ کری اتے کل نو لاج نہ لائے کھارے کھوڑے جڑے کدے میٹھے ہو سکتے
لینی نہ بنی کدھر تینوں اپنے نال دا بنا کے اپنے نال ہی جہنم رسید نہ کر دے. اور آ تو کملی والے آقا دا غلام بن جا. جب نبی پاک دا سچا غلام بن جائے گا انشاءاللہ اللہ جنت تیرے گھر دی جاگیر بنا دے گا.